اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم وتسوکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم ایسی چیزوں سے متعلق نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ایسی چیزوں سے متعلق اس وقت پوچھتے رہو گے جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے معاملات معاف کر دیے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے تحمل والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کے حوالے سے امت کو ہدایت دی گئی تھی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا کہ کثرت سے سوال نہ کیا کرو، اور صحابہ کرام سے عادتاً ثابت بھی ایسا ہی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ سوالات کرنا ثابت نہیں ہے، اور زیادہ سوالات سے عام طور پر مشکلات پیدا ہوتی تھیں۔ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ عام طور پر سوالات کئی قسم کے ہوتے ہیں، بس اوقات فضول سوالات ہوتے ہیں، ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بے موقع سوالات سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تینوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے کی حالت میں تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ من ابی، میرے والد کون ہیں؟ اور یہ وہ صاحب تھے کہ جن کو اکثر بعض لوگ طعنے دیتے رہتے تھے نسب کے حوالے سے، اور یہ اس وجہ سے پریشان تھے، تو اپنی پریشانی دور کرنے کی غرض سے انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ابی حذافہ، کہ تمہارے والد ابو حذافہ ہیں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس سوال سے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کا سوال کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کھڑے ہوئے اور یہ جملہ بار بار دہرانا شروع کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ تو بار بار اس جملے کے دہرانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد، اور یہ جو سوال تھا فضول سوال تھا، اس موقع پر اس سوال کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ شریعت کا عام ضابطہ اور اصول ہے الولد للفراش، فراش،
کہ بچہ اس شخص کا ہوتا ہے جس شخص کے نکاح میں خاتون ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عورت اگر شادی شدہ ہے، نکاح والی ہے، تو اس کا بچہ بغیر کسی دعوے کے ثابت النسب ہوتا ہے۔ حقیقت اللہ کو پتہ ہوتی ہے، لیکن نکاح بہت بڑا تحفظ ہے، تو جس کا نکاح ہے اس کے بچے کا انکار کرنے کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کہہ دے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر گھروں میں بہت بے باکی پائی جاتی ہے اور جو منہ پہ آتا ہے کہہ دیتے ہیں، اگر کسی آدمی نے کہہ دیا، خاتون نے کہہ دیا کہ یہ بچہ ان کا اس کے والد کا نہیں ہے، تو اس کو 4 گواہوں سے یہ بات ثابت کرنا ہوگی۔ اگر وہ 4 چشمدید گواہوں سے یہ بات ثابت کرنے پر قادر نہ ہو سکے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قادر نہیں ہو سکے گے، تو ان کو 80 کوڑے لگنے ہوں گے، اور 80 کوڑے لگنے کے لیے تیار رہے۔ یہاں تک کہ اگر بچے کا والد بھی انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور عام طور پر گھروں میں اس قسم کی باتیں بھی کوئی کم نہیں ہوتی، تو بچے کے والد نے بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی لعان ہوگا، اور لعان یہ اسلام کا مستقل باب ہے، جس میں آدمی کو قسمیں اٹھانا پڑیں گی، اور قسم ایک نہیں ہوتی، متعدد قسمیں ہوتی ہیں، اور قسمیں بھی لعنت کے لفظ کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر میں اس پر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، لعان ہوگا۔ اور اگر یہ لعان بھی کر لیتا ہے تو پھر شریعت بچے کا نسب والدہ سے ثابت کر کے ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے جدائی کر دے گی۔ تو نکاح یہ ایک بڑا مضبوط تحفظ ہے، بڑا مقدس ناطہ ہے، تو بچہ پیدا ہونے والا نکاح کے بعد خود بخود ثابت النسب ہوتا ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال شریعت کا جب یہ اصول موجود ہے تو پھر ان کی والدہ بھی شادی شدہ تھیں، تو اس قسم کے سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ بعد میں والدہ کو جب پتہ چلا کہ یہ بات پوچھی گئی ہے تو وہ بھی سخت ناراض ہوئیں، اور بلکہ یہ الفاظ منقول ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت سے گزر کے آئے ہیں۔ اس وقت کسی طرح کی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی اصول ضابطے نہیں تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ بات اس کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میرے جینے کا کوئی دنیا میں تصور باقی رہ جاتا، یہ تم نے کیسا سوال کیا؟ تو وہ بھی سخت ناراض ہوئیں۔ تو بہرحال یہ ایسا سوال تھا جو فضول تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں پوری امت مسلمہ کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ سوال فضول نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس دور میں خاص طور پر ہم اس دلدل میں بھی دنستے جا رہے ہیں کہ ضرورت سے متعلق ہم مسائل پوچھتے نہیں، اور فضولیات پوچھنا عام رواج بن گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا، اور فلاں کی والدہ کا نام کیا تھا، اور اسی طرح اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر ہماری مجلسیں جو باہر لگی ہوتی ہیں ان میں ایک دوسرے سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات علماء کرام کے سامنے بھی اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا ہمارے اعمال سے قطعاً کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال صرف عمل سے متعلق ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک اور منافق تھے جنہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی کہاں ہے؟ ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، ان کو اپنی اونٹنی کی پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اس شخص کی اونٹنی فلاں جگہ پر ہے، اس کے گلے کے اندر ایک وہ جو پٹا سا ڈلا ہوتا ہے، وہ پٹا ایک جگہ اٹک گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی شاخوں میں منہ مار رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر بتایا۔
اور جس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تو وہ زبان سے یہ کہتا ہوا باہر جا رہا تھا کہ آسمانوں کی باتیں خبریں تو ہمیں دیتے ہیں اور میری اونٹنی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. تو اس قسم کی غیر مناسب گفتگو کرتا ہوا جا رہا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلا کے بتا دیا. اور اس کے بعد پھر کسی اور شخص نے ایسا ہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ پھر بڑھ گیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھا اور پھر وہی الفاظ دہرائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ہمیں یہ الفاظ پڑھتے رہنا چاہیے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے کو ٹھنڈے کرنے والی الفاظ ہیں، اور ہمارے اس دین اسلام پہ اور اللہ کے رب ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہونے کا اعلان بھی ہے. اس لیے یہ الفاظ دہراتے رہنا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا کئی موقعوں پر ان کی آزمائش کی اور اس سے فائدہ ہوا. اور یہ تو تھا تعلق فضول سوالات سے کہ فضول سوالات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر کثرت سوال پہلی امتوں نے کیے تو کیا نقصان اٹھایا، اور اگر ہم کریں گے تو ہمیں کیا نقصان ہوگا. تو کثرت سوال کے حوالے سے اور بے موقع بے محل سوالات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.